اور لوکلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ کا مطلب وہ جو مواد ہے جو آپ طالبوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو اس کے ماحول کے مطابق آپ سے تبدیل کرتے ہیں. کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ دوبارہ سوال دوبارہ. جو مواد آپ طالبوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو اس کے ماحول کے مطابق اس کو تبدیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے. جس طرح آپ پڑھاتے تو اردو میں ہیں، کیا آپ سندھی میں کوئی اس طرح کے فکرے کہتے ہیں جس سے اس کو سمجھ آ جائے؟ جی. یا سندھی میں کوئی سندھی کی کوئی کہانی سناتے ہیں، یا اس کے محلے میں سے اس کے ماحول میں سے کوئی کہانی اس کو سناتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ارد گرد یہ ہو رہا تھا. وہ سبق ہونا چاہیے نا. اس سے ہوتا ہے. میرے ایک استاد تھے، انہوں نے جب ہمیں ٹریننگ دی تو وہ انہوں نے ایک کہانی سنائی. کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ لوگ کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے تھے آج سے 30-40 سال پہلے. اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے بچوں سے پوچھا کہ ہم یہ جو قاعدہ ہم آپ کو کتاب سے پڑھا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہوگی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ کہتی سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں پتنگ بنانے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا ہوا. اب پتنگ بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلی دفعہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی کہانی ہو جس میں پتنگ بنانے کا طریقہ ہو، اس پتنگ بنانے کے طریقے کے ساتھ ایک سبق ہو، تو وہ بچے کتنا دلچسپی سے اس کو سنیں گے. اس طرح کی مثالیں بچوں کو دینی چاہیے جو ان کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں. اس میں زیادہ ان کا شوق بنتا ہے، زیادہ طریقے سے آپ کی بات. تیسری چیز ہے پریزنٹیشن. جب آپ مواد کو طالب علم کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ اسے ہم کہتے ہیں پریزنٹیشن. پریزنٹیشن میں کیا ہونا چاہیے؟ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. کسی مینجمنٹ کے ایک گرو کا قول ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ کوئی کانسیپٹ اگر 5 سال کے بچے کو سمجھا نہ پائے نا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو نہیں آتا. بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کسی 5 سال کے بچے کو فقہ کی کوئی ٹرم آپ بتانا چاہیں اور آپ اسے نہ سمجھا پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے بقول کہ شاید آپ کو اس پہ ابھی گرفت نہیں، اس پہ آپ کو مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ پھر جو پریزنٹیشن ہے مواد کی، آپ اسے کیسے رکھتے ہیں؟ اس کا سیکوینس آپ کیا بناتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا مجھے آئیڈیا دیں. آپ لوگ جب درس دیتے ہیں تو آپ کس طرح پلان کرتے ہیں؟ پہلے کیا بات کرنی ہے، پھر کیا کرنی ہے، پھر کیا کرنی ہے؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ اگر کسی لیسن کی مطلب اس کے اندر نئے الفاظ وغیرہ ہوتا ہے، سب سے پہلے نئے الفاظوں کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا خلاصہ سنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آج کے اس لیسن کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر انگریزی یا عربی ہے تو اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد ٹرانسلیشن اور جو اس میں مسئلہ ہے اس کو بھی کریں. صحیح. کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہے، جیسے کہ کمپیوٹر ہے، اب اس کی جو بنیاد جہاں شروع ہوئی ایبیکس جیسے، وہاں سے اگر بات آغاز کی جائے تو زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور طریقہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ مواد کس طریقے سے آپ طالب کو دیتے ہیں؟ اس میں نا ایک چیز بہت ضروری ہے، ایگزامپلیفیکیشن. آپ پہلے بات کر چکے ہیں. جب آپ مثال دیتے ہیں کسی چیز کو، مطلب ایک مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جب آپ اس مسئلے کی کوئی مثال دیتے ہیں تو بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. جس طریقے سے صبح بات ہو رہی تھی، محترم نے فرمایا کہ OCD obsessive compulsive disorder، اب مجھے نہیں پتا اس کا اردو میں کیا ہے، کیونکہ وہ بیماری ایسی ہے جو شاید انگریزوں کو زیادہ ہوتی ہے، اردو والوں میں شاید نہیں ہوتی، کسی اردو میں وہ بیماری نہیں ہے پتہ نہیں. لیکن یہ ہوا کہ جب میں نے مثال دی تو کافی لوگوں کو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. ایگزامپلیفیکیشن سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ٹرم سمجھ نہیں بھی آ رہے لیکن وہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. دوسری چیز جو کرنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے لنکیج. یہ بہت ضروری ہے. ہونا یہ چاہیے آپ نے جو فرض کرتے ہیں یہ آپ کا سبق ہے، یہ آپ اس سبق کے 5 حصے کریں. ان 5 حصوں کے اندر، مطلب حصے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، آپ زیادہ بہتر فرض کرتے ہیں کہ 5 حصے آپ نے کیے. پہلا حصہ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے حصے کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہے. اگر آپ لنک نہیں کریں گے، اس کا تعلق نہیں بنائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے اور دوسرے حصے کی بات یہاں پہ اس سبق کے اندر کیوں ہو رہی ہے. بھائی کوئی سمجھ نہیں آئی.
ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جو لرننگ ہوتی ہے نا، جو میموری ہوتی ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں. جو دماغ کام کرتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے، دماغ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ دماغ جب کوئی نئی چیز دیکھتا ہے نا، اس نئی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا ایک پیٹرن بناتا ہے، اس کو کسی ایک فریم کے اندر لے کے آتا ہے، اور وہ فریم کیا ہوتا ہے، وہ فریم پھر دماغ کے اندر جا کے کہیں پہ فٹ ہو جاتا ہے. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا طالب علم کے لیے؟ اگر آپ وہ فریم آپ بنا کے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، طالب علم کو وہ فریم خود بنانا پڑے گا. جب وہ اسے بنانا پڑے گا تو کیا ہوگا، کبھی وہ صحیح بنے گا، کبھی وہ صحیح نہیں بنے گا. اگر وہ صحیح نہیں بنے گا تو اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر اس نے بنا لیا ہے تو اس کو سمجھ تو آ جائے گی، لیکن وہ فریم نہیں ہوگا جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو لنکس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو سبق کے حصوں کے درمیان جب تعلق بن رہا ہوتا ہے تو آپ اصل میں اس کو ایک فریم بنا کے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک فریم بنا کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو جلدی یاد بھی رہے گا اور اس سے زیادہ دیر تک یاد رہے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن کو آپ کیسے یقینی بناتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کوئی واقعہ ہو گیا کہ کل کس وقت میں ایک واقعہ ہے، جیسے اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، آپ لوگ جو ہے کل مختلف تفاصیر سے آپ لوگ پڑھ کر ماشاء اللہ زبردست، یعنی اجزا کر کے اس طرف جیل کا قصہ آپ پڑھ کر آپ جو ہے وہ اس کے دو جو قیدی تھے انہوں نے قصہ سنایا تھا آپ کو، پہلے پھر ان سے سب سن کر اس کے بعد پھر جو ہے ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے بر وقت بھی ان کو مختلف سوالات کرتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں کر رہا تو آپ ان سے مت پوچھیں. انعام کا لالچ دے کر، انعام کا لالچ ہو سکتا ہے، اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ قتل کا لالچ ہو سکتا ہے. تین چیزیں ہو گئی. پہلی کیا تھی؟ پہلی اسکل کون سی تھی؟ پریزنٹیشن. اور اب ہم بات کر رہے ہیں کوشچننگ، سوال کرنا. سوال کیسے کرتے ہیں اور سوال کیسے کرواتے ہیں، یہ بھی ایک پوری اسکل ہے، پوری ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہونا کیا چاہیے، آپ سوال دیں اور اس کے بعد آپ سوال پوچھیں بچوں سے، اور اس کے بعد آپ کو ان کو وقت دینا چاہیے. ایک بات آپ کے ذہن میں رہے گی، آپ نے سنی ہوگی کہ جو طالب علم ہوتا ہے اور جو استاد ہوتا ہے، اس کی پروسیسنگ میں 1 اور 3 کا فرق ہوتا ہے. وہ سوال یا وہ مسئلہ یا وہ کوئی نئی ٹرم جو آپ 1 منٹ میں سیکھتے ہیں، اس طالب علم کو سیکھنے کے لیے 3 منٹ چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. ایک چیز جو آپ 1 گھنٹے میں سیکھتے ہیں، طالب علم کو سیکھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی سے سوال پوچھیں گے تو آپ تو استاد ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ بس بچوں کو فوری طور پر جواب دے دینا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. پہلے وہ آپ کا سوال سمجھیں گے، پھر وہ اس کو پروسیس کریں گے، پھر ہمت کر کے اگر موقع ملا تو جواب دیں گے. اس کا مطلب ہے بچوں کی جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ آپ سے 3 گنا کم ہے. تو آپ اس کے مطابق ہی ذہن میں رکھیں. تو جب آپ سوال کریں تو اس کے بعد ان کو موقع دیں کہ وہ خود جواب سوچیں. میرا خیال ہے اچھا ٹیچر وقت وہ سوال کے لیے خود گراؤنڈ بھی بنا کے دے سکتا ہے، جی. وہ خود اس سوال پہ آ جائے. یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے. یہ ہم آگے یہی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے آپ بچوں کو کس طرح ابھار سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. اس کو ہم آگے دیکھیں. اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو ٹائم دینا چاہیے کہ کوئی والنٹیئر کرے، کوئی خود ہاتھ کھڑا کرے اور کہے استاد صاحب میں مولانا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ خود اشارہ کر کے یا نام لے کے آپ کہیں گے کہ جی آپ فرمائیں آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. اور اگر پھر بھی وہ جواب نہیں دے رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، کسی اور سے پوچھ لیں گے اور پھر آخر میں خود بتا دیں. کچھ اشارہ کریں گے، سوال دوبارہ دہرا دیں گے کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ پہلے والے الفاظ اس کو سمجھ نہ آئے ہوں تو آپ الفاظ تبدیل کر کے ان سے پوچھ لیں. اور کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو ٹھیک ضرور کریں. یہ بہت ضروری ہے.
اگر آپ اس کے غلط سوال کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ پوری زندگی سمجھے گا کہ شاید میرا جواب ٹھیک تھا. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک سوال بچوں سے کریں اور اس کے بعد 5-7 جواب اکٹھے لے لیں. 5-7 جواب جب اکٹھے آئیں گے تو کیا ہوگا, اس میں سے کوئی صحیح ہوگا, کوئی غلط ہوگا. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے جب آپ بہت سارے سوال اکٹھے لے کے جب آپ ان کا جواب لیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ والا جواب ٹھیک ہے, تو وہ جس کا جواب غلط ہوتا ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا, وہ اس کی بےزتی نہیں ہوتی, مطلب اس کو کیا کہنا ہے, اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا وہ. کیونکہ ہوا یہ کہ جب آپ نے اس کو بتایا کہ صحیح جواب یہ ہے تو اس کو صحیح جواب مل گیا نا, اور اس کو پتا بھی لگ گیا کہ میرا جواب غلط تھا, لیکن وہ آپ کا ممنون بھی ہوگا. پھر یہ استاد کو پتا ہے کہ میں نے غلط بتایا, لیکن انہوں نے پوری کلاس کے سامنے مجھے کوئی چھاڑ نہیں پلائی. تو اس سے کیا چیز نکلتی ہے, بندے کو پولائٹ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سوال کو نرمی سے نہیں لیں گے تو اگلی دفعہ کوئی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا. اور اگر آپ نرمی سے سوال نہیں کریں گے اور آپ نرمی سے جواب درست نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جس کے ذہن میں تھوڑا سا بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میرا جواب صحیح ہے یا غلط ہے, وہ آپ کو کبھی جواب نہیں دے گا. صرف وہ جواب دے گا جس کو 100% یقین ہے کہ میرا جواب ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتائیں ایک کلاس کے اندر کتنے طالب علم ہوتے ہیں کہ جو اس صلاحیت کے ہوتے ہیں, جنہیں پتا ہو کہ میں آپ جو جواب دینے لگا ہوں یہ 100% صحیح ہے. 2 یا 3 لوگ. اب 2 یا 3 کے لیے باقی 47 لوگوں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے نا. وہ نرمی سے سوال کرنا اور نرمی سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اب ہم 4 چیزیں ہم نے کر لی. اب یہ ہے کہ طالب علم کو کس طریقے سے ابھارنا ہے کہ وہ سوال کرے. ایک تو ہے انکوائری اپروچ. انکوائری اپروچ نا ایک بڑی, آپ کو پتہ ہے جو ارسطو ہے, افلاطون ہے اور سقراط جو ہے, ان کا جو ٹیچنگ سٹائل ہوتا تھا نا, وہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا, یہ لیکچر نہیں دیتے ہوتے تھے. سقراط کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں اس کے جو لیکچر تھے وہ بڑے پاپولر تھے, لوگ بڑی دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے اس کو. لیکن سقراط لیکچر نہیں دیتا ہوتا تھا. سقراط کا طریقہ کیا ہوتا تھا, سوالات. ان سوالات سے جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ جواب دیتا تھا, ان جوابات سے وہ ایک اور سوال نکالتا, تو اس طریقے سے بات چلتی رہتی. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ نے سوال دیا, طالب علم نے جواب دیا, اس جواب میں سے آپ نے ایک اور سوال نکالا, اس نے اس میں سے جواب نکالا. اب کیا ہو رہا ہے, جتنا دماغ جتنا ذہن بچے کو لگانا پڑ رہا ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے تو نہیں لگائے گا نا. انکوائری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے پڑھائیں کہ جس میں آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا یہ جو سلائڈ ہے نا کہ آپ میرے سے لے لیجیے گا, تو اگر آپ صرف پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یہ سلائڈ آپ میرے سے لے لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ کانٹروورسیز جو ہیں اس کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کو اس طریقے سے بچنا ہے آپ کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے, جب بچے کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. یا پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سے ذہن میں رکھ لے کہ یہاں پہ یہ کانٹروورسی کریٹ ہو سکتی ہے اور پھر اس کو وہ سالو بھی کرے. برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے, دماغ سوزی, اس سے کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی ایک چیز لکھ کر اس کے اوپر سوالات کریں. برین اسٹارمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا آئیڈیا دیتے ہیں جس میں آپ سب سے کہتے ہیں اور چلو جی سب مل کے سوچتے ہیں اس میں. پھر کیا ہوتا ہے, سارے اپنا اپنا برین وہاں پہ اسٹارم کر دیتے ہیں, سب لوگ اپنا اپنا ذہن لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے اس لیکچر سے پہلے آپ سے میں نے عرض کیا کہ ہم نے جو صبح دیکھی ٹیکنالوجی کی جتنی چیزیں, اب اس تناظر میں ہم کیا کر سکتے ہیں. کسی نے بڑے اچھے آئیڈیاز دیے, آن لائن کر سکتے ہیں, ہم موکس بنا سکتے ہیں, ہم ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں, ہمارے لائیو لیکچرز ہو سکتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ برین اسٹارمنگ ہے. اس برین اسٹارمنگ سے کیا ہوتا ہے, اس برین اسٹارمنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی آئیڈیا دے رہا ہے تو مجھے بھی کوئی آئیڈیا دینا چاہیے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے سے متعلق ہے, میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں. اور اس میں کیا ہونا چاہیے, پروبنگ ہونی چاہیے اور اپریشیٹنگ دا کوسچنز ہونا چاہیے. پروبنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس سے طالب علموں کو ایک رستہ مل جاتا ہے. اچھا استاد صاحب لگتا ہے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بارے میں بات ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ وہاں پہ لے جاتے ہیں. اور اس کا جو ٹیکنیک ہے سب سے اچھی وہ یہ ہے, جب تک آپ سوال کو اپریشیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بچہ سوال نہیں کرے گا. کوئی نہیں ہوتا.
جب میرا پہلا لیکچر ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر، میں ایک بات کرتا ہوں ہر کلاس میں، میں کہتا ہوں کہ جتنا اسٹوپڈ کوشچن ہوگا نا، جتنا غلط سوال ہوگا، جتنا احمقانہ سوال ہوگا، میں اتنا زیادہ خوش ہوں. یہ میں پہلی کلاس میں سب کو بتا دیتا ہوں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بچے نے کوئی سوال کیا اور میں نے اس کا مذاق اڑایا. اگر دوسرے طالب علم بھی اس کا مذاق اڑاتے تو میں نے بڑی سختی سے روکتا. کیونکہ سوال کرنا اگر طالب علم نے جس دن بند کر دیا اس کی لرننگ رک جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور جو سوال جتنا احمقانہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنی ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اس نے اتنا احمقانہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کوئی مشکل چل رہی ہے. یا تو وہ سبق صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکا ہے، یا وہ ہماری بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہا ہے. میں تو خاص طور پہ اس طرح کے سوالات کو اور اس طرح کے طالب علم کو پھر زیادہ توجہ دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپریشیٹ ضرور کریں. مثال کے طور پہ جب اس طرح کا کوئی احمقانہ سوال آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ ایک طالب علم نے ایسا سوال کر دیا جس پہ آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہے، کلاس بھی ہنس رہا ہے، اور اب آپ اسے اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد میں اس کو جواب دے نہیں، مذاق کا جواب مذاق میں دیں گے نا تو گڑبڑ ہو جائے گا. نہیں، اس کو اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ فی الحال تو اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے کیسے مثلاً کہ آپ نے بہتر سوال کیا، پھر اس کو جو ہے بات کو لائیں گے اسی بات پہ. سوال اچھا فی الحال ہے، اس لیکن ہر ایک کو کے پتہ ہے سوال کہ یہ کو اچھا اسی سوال حوصلہ نہیں افزائی. ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بولیں گے نا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش تو کی، سوال کرنے کی کوشش تو کی. ہاں، میں جس طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر تم یہ سوال نہ کرتے تو باقی 25 کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا، لیکن وہ اتنے احمقانہ اور اتنے بزدل ہیں، وہی سوال نہیں کر سکے. ویری گڈ، شاباش، تم نے یہ سوال کیا. اب وہ 25 کو بھی میں نے چپ کرا دیا جو اس پہ ہنس رہے ہیں، اور اس کو بھی پتہ لگا استاد میرے ساتھ ہے. آئندہ سے وہ کبھی ان بچوں کی باتوں میں نہیں آئے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ لنک ہوتا ہے. آپ کبھی یہ کر کے دیکھیں، کسی بچے کو اس کی سپورٹ کریں کلاس کے اندر، اس کے دوستوں کے سامنے، وہ آپ کا مرید ہو جائے. ویسے بھی مرید ہی ہوتے ہیں، مطلب میں، لیکن وہ سپر مرید ہو جائے گا.